أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. کہو کیا میں خدا کے سوا اور منصف تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح اور مطالب کتاب بھیجی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سنتا جانتا ہے. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں خدا کا رستہ بھلا دیں گے، یہ محض خیال کے پیچھے چلتے اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چل رہے ہیں. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. تو جس چیز پر ذبح کے وقت خدا کا نام لیا جائے، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھا لیا کرو. Say, then is it other than Allah I should seek as judge, while it is He who has revealed to you the book explained in detail? And those to whom we previously gave the scripture know that it is sent down from your Lord in truth, so never be among the doubters. And the word of your Lord has been fulfilled in truth and in justice. None can alter His words, and He is the hearing, the knowing. And if you obey most of those upon the earth, they will mislead you from the way of Allah. They follow not except assumption, and they are not but falsifying. Indeed, your Lord is most knowing of who strays from His way, and He is most knowing of the rightly guided. So eat of that upon which the name of Allah has been mentioned, if you are believers in His verses. اب یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں اکثر نادان ہیں، اکثر گمراہ ہیں، اکثر چوپایوں کی طرح ہیں، اکثر مشرک ہیں، اکثر ایمان لانے والے نہیں، اکثر نہیں جانتے. تو اب یہ آپ ماں باپ بہن بھائی دوست یار رشتہ داروں میں سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے مشورے پہ عمل کرتے ہیں، کرنا ہی پڑے گا. ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے، رائٹ کہ لیفٹ. اب یہ اللہ پاک بتا رہے ہیں یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کہ ادھر نہیں جیسے میں کہتا ہوں ایسے. تو اس کے لیے آپ کو قرآن کا علم لینا پڑے گا، اس کو ترجمے کے ساتھ سنیں گے تو پھر اللہ آپ کے دل میں سچی بات کو مضبوط کر دیں گے. کیا بزنس کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے، کس طرف جانا ہے نہیں جانا ہے، یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. لوگوں سے پوچھتے ہیں، مطلب جو ہے وہ اے سی کا مکینک اے سی کا مشورہ دے سکتا ہے، ڈاکٹر ڈاکٹری کا دے سکتا ہے، عالم کا بتا سکتا ہے، لیکن عالم آپ کو 24 گھنٹے تو ہر چیز نہیں بتائے گا. آپ کی خود کی بھی ہوم ورکنگ ہونی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ 1-2 چیزیں مجھے نہیں آتی، چلو 8-10 نہیں آتی میں پوچھ لوں گا. پورا کا قرآن تو کوئی آپ کو پورا قرآن نہیں بتائے گا، نہ کوئی ہر ٹائم آپ کے ساتھ ہوگا 24 گھنٹے. اللہ ساتھ ہوتے ہیں. یہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، ہمیشہ کسی نے ساتھ نہیں رہنا، سبوں نے چلے جانا ہے. اب یہ آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے پھر جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کو کوئی ملے نہیں صحیح راستہ بتانے والا. اب یہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، اے بی سی گریڈ کے اعمال ہیں، اے بی سی گریڈ کی چیزیں ہیں، اور لوگوں کی بھی کیٹیگری ایسے ہے. ہر اللہ کہہ رہے ہیں علم والے سے زیادہ علم والا بڑھ کر ہے، ان سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. زیادہ علم والا ڈھونڈنا ہے کہ آپ کے پاس تھوڑا علم ہے، زیادہ علم والا ڈھونڈنا ہے، زیادہ پیسے والا نہیں ڈھونڈنا. لوگ زیادہ پیسے والی پارٹی ڈھونڈتے ہیں. زیادہ علم جس کے پاس ہو تو آپ کا علم اس کے ساتھ جوڑیں گے تو زیادہ ہو جائے گا.
تو اس لیے اللہ نے گیٹ ٹوگیدر میں برکت رکھی ہے. آیت میں ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا. سننے کا شکریہ. 90% لوگ روڈ ایکسیڈنٹ مرتے ہیں دھیان غیر حاضر ہونے کی وجہ سے. لوگوں کا دھیان، آپ کا ہمارا دھیان ایک ہی ہے. نماز میں شیطان لے جاتا ہے، ٹریفک میں لے جاتا ہے، کام کرتے وقت لے جاتا ہے، تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اپنے دھیان کو حاضر رکھیں اور یہ ساری پریشانیاں مشکلیں اللہ کے سپرد کریں. صرف اللہ کی بات سنیں. اللہ جیسے کہتے ہیں وہ دنیا بھی صحیح کریں گے، آخرت بھی صحیح کریں گے. بس اللہ پہ ایمان رکھنا ہے. یہ شرک جو ہے یہ بڑا باریک ہے. لوگ زیادہ تر لوگ آپ دیکھیں گے اپنے اوپر ایمان لا کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم سب صحیح کر رہے ہیں، دوسرا سب غلط ہے. تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے. جب آپ اللہ کی کتاب سے اپنے آپ کو ریکنسلیشن کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ ایمان جو ہے سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی ہستی اللہ ہے. تو یہ ہم میرے آپ کے جیسے ارب خرب انسان آ کے چلے گئے نقلوں کے اوپر جی کے، جیسے یا اللہ ہم کو معاف کرنا، پچھلے لوگوں سے ہم کو ایسا دین کا ملا تھا، یہی ہم کو سمجھ میں آیا، جو ہم کو صحیح لگا ہم نے کیا، ہم کو معاف کرنا. اللہ کہہ رہے ہیں انسان کو، بے شک انسان کو جو کہا تھا اس نے نہیں کیا. تو اللہ کی بات سن لیں گے تو وہ کام کریں. اب دنیا جہاں کہ آپ سارے کام کریں اور اللہ نے جو بتایا وہ کریں ہی نہیں اور وہ سنیں ہی نہیں، تو آپ کیسے اوپر جسٹیفائی کریں گے؟ جزاک اللہ خیر. جو کرنا کریں لیکن اللہ کی بات سنیں. پہلے اللہ کی جیسے اللہ کہتے ہیں ویسے کریں، پھر بعد میں جو کرنا ہے آپ کو کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سائنس، کامرس، آرٹس اکیلے کچھ نہیں ہے. قرآن کا علم، دین کا علم ساتھ جوڑیں گے تو دنیا بھی صحیح ہوگی اور آخرت بھی. خالی پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، آخرت بھی ہے. صرف دنیا سب کچھ نہیں ہے، آخرت بھی ہے. اللہ بڑے، اعمال بڑے، وقت بڑا ہے. اور یہ ہمارے بڑے، ہم اپنے آپ باپ دادا کو بڑے بولتے ہیں، ہمارے بڑے باپ دادا ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجربے کار لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا لازم کر لو. جو تجربہ ان کو بھاری قیمت دے کے ملا ہوگا تم کو فری میں مل جائے گا. تو یہ بڑوں کی بات، یہ اگر آپ ان سے بھی اوپر اپنی بات رکھیں گے، یہ بڑے ہیں، ان کی بات اوپر ہے، بعد میں سب لوگوں کی بات نیچے ہے اور اللہ کی سب سے اوپر ہے. تو یہ شرک میں چلا جائے گا اگر آپ یہ کسی بھی کیٹیگری کو اوپر نیچے کیا تو لوگ زیادہ تر اپنے آپ کو آگے، میں پہلے، میں یہ، میں وہ، میں فلانا. تو یہ شرک کی کیٹیگری ہے. اللہ پہ ایمان لانا ہے. اللہ بڑے، اللہ صحیح ہے، میں غلط ہوں، میری ورکنگ ویک ہو سکتی ہے، اللہ کی نہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.